الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ذرا جگہ فلپ کر بزرگان محترم، عزیز دوستو، آج انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 27 تاریخ ہے، 20/7 تاریخ، اور ہم سب جانتے ہیں انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے. 4 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے، 2025 شروع ہو جائے گا. ہم لوگ بار بار ہر سال دیکھتے رہتے ہیں، جب ایک سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال آتا ہے تو نئے سال کے استقبال کے لیے، نئے سال کے آنے کی خوشی میں دنیا کے اندر الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں، قسم قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. کہیں پر تو آنے والے سال کی ابتدا ناچ گانے سے ہوتی ہے کہ پہلا دن ناچ کر گا کر خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ایک نیا سال آ گیا. اور کہیں پر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، کہیں پر کیک کاٹتے ہیں، کہیں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں. الغرض جب نیا سال آتا ہے تو یہ خوشی کا موسم ہوتا ہے، یہ خوشی کا دن لوگوں کو ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسلام ایسے موقع پر کیا ترغیب دیتا ہے. اسلام کے اندر نئے سال کے موقع پر کیا پیغام ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین اسلام ہے. اس کو چھوڑ کر جس کے بھی طریقے کو اپنائیں گے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ نے کامیابی کو، عزت کو، چین سکون کو اسلام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، اس سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے شکر کے اندر مٹھاس ہے، اب کوئی آدمی آ کر یوں کہے کہ اس مٹھاس کو شکر سے الگ کرو تو ناممکن ہے.
شہد کے اندر مٹھاس ہے تو شہد سے مٹھاس کو دور نہیں کر سکتے، شکر سے مٹھاس کو دور نہیں کر سکتے۔ آگ کے اندر گرمی ہے، آگ سے گرمی کو الگ نہیں کر سکتے، دونوں مل کر رہتے ہیں۔ ایسے ہی کامیابی، چین، سکون، عزت، راحت اللہ نے اسلام سے جوڑے رکھا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ جب تیزی سے اسلام پھیلنے لگا، اسلامی حکومت تقریباً 3 پاؤں دنیا تک پھیل گئی۔ اس وقت ملک کے شام میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ ملک کے شام کے گورنر تھے۔ تقریباً 3 پاؤں حصہ اسلامی کنٹری کے اندر آ گیا۔ 3 پاؤں حصہ دنیا کے بادشاہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک کے شام گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ فلاں تاریخ کو امیر المؤمنین آنے والے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو سارے گاؤں کے لوگ، ملک کے لوگ استقبال کے لیے اور حضرت عمر کے چہرے کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ کون ہے وہ آدمی جو 3 پاؤں دنیا پر حکومت کر رہا ہے؟ کیسا ہوگا؟ کیا حلیہ ہوگا؟ سارے لوگ آ گئے استقبال کے لیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک کے شام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ اونٹ کی نکیل خود پکڑے ہوئے، دھوپ لگ رہی تھی، سر سے امامہ نکال دیا۔ اب سورج کی کرنیں ان کے سر پر پڑ رہی ہیں، سر پر بال بھی نہیں ہیں، بال بھی نکالے ہوئے ہیں، اور سورج کی کرنیں سر پر پڑ رہی ہیں۔ جاتے ہوئے پانی کا ایک گڑھا آ گیا تو اس سے گزرنے کے لیے پیر کے موزے نکال کر اپنے کھندے پر ڈال دیے۔ ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، کندھے پر موزے ہیں، اور جسم کے جھبے پر کئی جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہے۔ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ کر کان میں کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ عیسائیوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے پادری آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اچھا ہوگا کہ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، سواری تبدیل کر لیں، بجائے اونٹ کے عربی گھوڑے پر آپ آئیں، اور اس کپڑے کے بجائے کتان کا کپڑا، اس زمانے میں کاٹن کا کپڑا نیا نیا آیا تھا تو بڑے لوگ اس کپڑے کو پہن کر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہ لباس پہن لیں، اس لباس کو نکال لیں، ورنہ آپ کو دیکھ کر وہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور سے دھکا مارا ابو عبیدہ بن جراح کو، جا کر نیچے گر گئے، وہ اتنا زور سے مارا، اور کہا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، تیرے جیسے لوگ دنیا میں کم ہیں، اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی دوسرا مجھے کہتا تو اسے ایسی سزا دیتا کہ پوری امت کو عبرت حاصل ہوتی۔ یہ کہہ کر حضرت عمر کہنے لگے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں عزت ان سواریوں کو تبدیل کرنے سے ملے گی؟ ہماری عزت صرف کپڑے تبدیل کرنے سے ملے گی؟ اللہ کی قسم، ہماری حالت کیا تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور قیامت تک کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے بہت لمبی، اس میں اللہ خود فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، کھانا ہونا ہے مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں،
मुझसे मांगो मैं पहनाऊंगा। मेरे बंदे तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूं, मुझसे हिदायत मांगो मैं हिदायत दूंगा। हर चीज अल्लाह के कब्जे में है। दुनिया का कोई भी सवारी हम ले ले तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया की बड़ी हुकूमत भी आ गई, इज्जत नहीं मिलेगी। अल्लाह ने इज्जत को, कामयाबी को दीन के साथ, दीन इस्लाम के साथ जोड़े रखा है। और जो कोई इस्लाम के तरीकों को छोड़कर कभी कामयाब होना चाहे, कभी तरक्की के ख्वाब देखे, तो उसके ख्वाब नाकाम होंगे, कभी कामयाबी तक वो नहीं पहुंच सकता। हम लोग इस बात को अच्छी तरह अपने जहनों के अंदर बिठा ले कि हमारा हर तरीका इस्लाम के मुताबिक हो। जो इस बात को पहचान लेगा वही इंसान कामयाब हो सकता है। आज हम लोग सब कामयाबी की तलाश में हैं कि भाई हमें चैन मिले, सुकून मिले, इज्जत मिले, तरक्की मिले, कामयाबी मिले, लेकिन अल्लाह ने ये सब चीजें इस्लाम के साथ जोड़े रखा है। इसको लोगे तभी ये चीजें मिलेंगी, उसको छोड़कर कभी भी हम कामयाबी के ख्वाब भी नहीं दे सकते। बाकी दुनिया की सब चीजें जरूरतें हैं, असल जो चीज है वो इस्लाम, इस्लाम के ऊपर अमल करना, अल्लाह को राजी करना, इस दुनिया में रहकर ही आखिरत की तैयारी करना, ये असल मकसद है। बाकी सब चीजें जरूरत की हैं। जैसे कोई घर में बिरयानी पकाना चाहे तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? गोश्त की जरूरत पड़ती है, मसाले की जरूरत पड़ती है, चावल की जरूरत पड़ती है, उसको पकाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है। ये सब जरूरतें हैं। असल चीज क्या है? बिरयानी बनाए क्यों इतनी मेहनत से? अपनी भूख मिटाने के लिए, ये मकसद है। बाकी सब चीजें, तरकारी, उसके ऊपर खर्च करना, उसके ऊपर घंटों लगाना, उसके पीछे मेहनत करना, ये सब जरूरियात हैं। उसके बगैर बिरयानी तैयार नहीं होती। एक आदमी सब जरूरतें लाया, बिरयानी पक गई, बेहतरीन बिनाई, उठाकर घूड़ के अंदर डालकर आया तो देखने वाले पागल समझेंगे, अरे ये बेवकूफ मकसद ही नहीं समझा। इतने रुपये का गोश्त जाया हो गया, इतने घंटों की मेहनत जाया हो गई, पकाया क्यों था? मकसद भूल गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ये जिंदगी, हमारा ये बचपना, हमारा ये शादी करना, हमारे ये बच्चे, हमारा ये बुढ़ापा, ये सब जरूरियात हैं। असल मकसद है जहन्नम से बचकर जन्नत वाले आमाल इस दुनिया से करके चले जाना। जो इसको पहचान लिया वही कामयाब है। एक वाकया बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुसलमान बादशाहों में एक बादशाह गुजरे, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मामूली बादशाह नहीं थे, बड़े दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार। उनके बारे में लिखा है, साल में एक मर्तबा अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते और लिखकर एक साल वो कुरान मक्का मुकर्रमा भेजते और दूसरे साल कुरान मजीद लिखकर मदीना मुनव्वरा भेजते थे। आज उनकी शख्सियत को दूसरों ने बहुत गिराकर पेश किया है। वो ऐसे इंसान नहीं थे, बड़े इंसाफ पसंद बादशाह। उनके बारे में लिखा है कि वो जहां पाए तख्त था उनका, उस गांव के अंदर चोरियां ज्यादा होने लगी, चोर ज्यादा हो गए, डकैती ज्यादा हो गई। अब चोर नहीं मिल रहे थे तो बादशाह महमूद गजनवी ने एक प्लान बनाया चोरों को पहचानने के लिए। क्या किया? चोरियां आमतौर पर रात में होती थी तो रात में गश्त करना शुरू कर दिया, हुलिया बदल कर। अब बादशाह के हुलिये में जाएंगे, आसपास वुज़रा और दूसरा मजमा होगा तो कौन सा चोर वहां पर रहेगा? सब भाग जाएंगे। इसलिए अपना कुर्ता बदल लिया, अपना हुलिया बदल लिया और चोरों की तरह लिबास पहनकर रात में निकले। एक जगह तलाश करते करते गए तो देखा कि एक जगह
5 चोर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अब इनको आता हुआ देखकर बिल्कुल खामोश हो गए। महमूद गजनवी ने पहचान लिया कि ये लोग चोर हैं। अब सामने गए, जाकर उनके साथ बैठ गया। इन 5 ने पूछा कि भाई आप कौन हो? कहा कि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं। चोरों ने समझा ये भी शायद हमारी तरह एक चोर है, क्या तुम हमारी जमात में शामिल होना चाहते हो? उन्होंने कहा कि जी हां। तो चोरों ने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसे वैसे आदमी को अपने जमात के अंदर नहीं रखते, बहुत सलाहियत वाला, जिसके पास बहुत हुनर हो, ऐसे आदमी को हम अपनी जमात में शामिल करते हैं। तुम जैसे आम आदमियों को शामिल नहीं करते। तुम्हारे पास क्या हुनर है? तो महमूद गजनवी ने इन 5 चोरों से पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या हुनर है, बाद में मैं बताऊंगा मेरे पास हुनर क्या है। तो उसमें से एक चोर ने कहा, मेरे पास हुनर ये है, रात के अंधेरे में जब कोई चलता है, उनको देखकर कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते के भौंकने की आवाज में पहचान लेता हूं कि ये कुत्ता क्या कह रहा है, उसकी बोली को समझ जाता हूं। अच्छा, बड़ा हुनर है। फिर दूसरे से पूछा कि तुम क्या करते हो? कहा कि मेरी आंखों के अंदर ये ताकत है, रात के अंधेरे में भी किसी को देख लिया तो दिन में भी मैं पहचान लेता हूं। रात के अंधेरे में भी जहां रोशनी का कोई निजाम ना हो, किसी चीज को देख लिया तो दिन में भी मैं बता दूंगा कि रात में वही चीज मैंने देखा था। कहा यह भी बड़ा अच्छा हुनर है। तीसरे चोर ने कहा, मेरी नाक के अंदर यह सलाहियत है, मैं सूंघ कर बता देता हूं कि खजाना कहां है। सोना, चांदी, पैसे, हीरे, जवाहरात कहां रखे हुए हैं, सिर्फ नाक से मुझे खुशबू आ जाती है। चौथे ने कहा, कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी बड़ी दीवार हो, मैं कमन लगा देता हूं। कमन का मतलब कोई दीवार पार करना होता है तो वो दीवार को पार करने के लिए एक रस्सी में लोहे का कोई राड वगैरह रखकर फेंकते हैं। वो दीवार को ऐसा जाकर चिपक जाता है कि रस्सी को पकड़कर आराम से लोग चढ़ सकते हैं, और वो एक मुस्तकिल फन होता है, हर आदमी नहीं कर सकता। तो वो कहा कि मेरे पास ये ताकत है, कितनी भी बड़ी ऊंची दीवार हो, किसी भी बड़े घर में चढ़ना हो तो मैं कमन लगाकर चढ़ने की तैयारी करवा सकता। तो 5वें आदमी ने कहा कि मेरे पास एक हुनर है, वो ये कि कितनी भी मजबूत दीवार हो, उस दीवार को मैं सुराख कर देता हूं। कैसा भी दरवाजा हो मैं तोड़ दे सकता हूं, सुराख बनाकर अंदर दाखिल होने का निजाम कर सकता हूं। बादशाह ने कहा कि बड़े अच्छे हुनर हैं। अब 5 ने कहा, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या हुनर है? तो महमूद गजनवी ने कहा, मेरी दाढ़ी के अंदर यह हुनर है, अगर बादशाह किसी को गर्दन उड़ाने का हुक्म दे जल्लाद को, और बादशाह जल्लाद को हुक्म दे कि फलां को फांसी दे दे, और वो फांसी के फंदर पर लटक रहा हो, और जल्लाद के हाथ में तलवार हो, उसके नीचे मुजरिम का सर हो, हाथ चलाएगा तो सर जिस्म से जुदा हो जाएगा, ऐसे वक्त में मेरी दाढ़ी के अंदर ये ताकत है कि मैं हरकत करूं तो फिर वो मुजरिम बच जाता है, फांसी की सजा कैंसल हो जाती है। चोरों ने कहा, ओहो, हम सब में सबसे ज्यादा बड़ा हुनर तो आपके पास है, आपको तो हमारी गैंग में शामिल करना जरूरी है। अब उनको शामिल कर दिया। अब शामिल करने के बाद इन चोरों का मशवरा हुआ कि आज रात कहां चोरी करना है। तो किसी ने कहा कि भाई इतने बड़े हुनर वाले हैं और मरने का भी कोई डर नहीं है, तो चलो डायरेक्ट बादशाह के खजाने को अटैक करेंगे। ये छोटे छोटे क्या चोरी करेंगे, डायरेक्ट बादशाह का खजाना लूट लेंगे।
سب کا اتفاق ہو گیا. اب رات کے اندھیرے میں بادشاہ کے محل کی طرف گئے. محل کے بالکل قریب گئے تو ایک کتا بھونکنے لگا ان پانچوں کو دیکھ کر. تو ان سے کہا بھائی کتے کی بولی سمجھنے والے سن کر بولو کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ ہم پانچ میں کوئی ایک بادشاہ ہے، ہم پانچ میں کوئی ایک بادشاہ ہے. تو پانچوں چور اس کو ڈانٹنے لگے، ہمارے ساتھ بادشاہ کیوں آئے گا چوری کرنے کے؟ تم پاگل ہو، تمہارا ہنر ٹھیک نہیں ہے، تمہارے اندر پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تم تو جھوٹ کہتے ہو کتے کی بات. اس نے کہا کہ نہیں کتا یہی کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے. اب ان پانچ چوروں کو یقین نہیں آیا، آگے بڑھ گئے. اب بادشاہ بھی حیران میں تھا کہ یہ لوگ پہچانیں گے کیسے. بادشاہ ایسے جگہ خزانہ رکھا تھا کہ مخصوص آدمیوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن ان 6 آدمیوں کی جماعت میں جو پہچانتا تھا وہ بالکل برابر جس کمرے میں خزانہ رکھا ہوا تھا سن کر بتا دیا کہ اس دیوار کے سامنے ایک کمرہ ہے، اسی کے اندر خزانہ ہے. اب جو آدمی دیوار پھاندنے والا تھا، کمان لگانے والا، اس سے کہا کہ بھئی تو کمان لگا. تو وہ فوراً کمان لگا کر اس دیوار کو پھلانگ کر کے خزانہ جس کمرے میں تھا اس کمرے کے اوپر چلے گئے. اور جو آدمی تھا چھت کو سوراخ کرنے والا، اس سے کہا کہ بھئی اس چھت کو سوراخ کرو. تو تھوڑی دیر میں وہ سوراخ کر دیا. اب 6 آدمی بھی اس کے اندر اترے، بادشاہ بھی اترا. اترنے کے بعد بادشاہ کو تو بڑی حیرت ہو رہی تھی ان لوگوں کے ہنر پر. براہ راست خزانے کے کمرے میں ڈاکہ ڈالا اور جتنا ہو سکتا تھا خزانہ سب لوٹ لیا. لوٹ کر رات نکلے. بادشاہ بھی ان کے ساتھ کچھ خزانہ لیا اور لے کر سب شہر کے باہر ایک جگہ پر گئے. ان کا ایک خاص جگہ تھی، وہاں پر گئے، سب رکھ دیا. اب رات ہو گئی ہے، سب خزانہ یہاں پر چھپا دو، کل صبح میں اب سو جائیں گے تھکا کر، کل صبح میں اٹھ کر دن میں اجالے میں تقسیم کر لیں گے خزانہ آپس میں. سب سو گئے. بادشاہ آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں اپنے محل میں آیا اور فوراً وزیروں کو اور سپاہیوں کو حکم دیا فلاں جگہ پر 5 آدمی سو رہے ہیں، خزانہ بھی وہاں پر ہے، سب کو پکڑ کر لے آؤ. اب سب کو صبح ہونے سے پہلے سب کو گرفتار کر لیا گیا. 5 آدمی آئے، کہا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے شہر کا امن خراب کر دیا ہے، غارت کر دیا ہے، 5 کو سولی پر چڑھا دو. اب 5 کو سولی کا حکم دیا گیا. سب سولی کے پھندے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں سے ایک آدمی جو رات میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لیتا تھا، اس نے پہچان لیا، او یہ آدمی جو بادشاہ ہے یہ کوئی اور نہیں، کل ہمارے ساتھ تھا یہ. تو فوراً وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم 6 آدمی کل ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، 5 آدمیوں نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، اب آپ کے ہنر کی باری ہے، آپ داڑھی ہلا دو، ہماری پھانسی کینسل ہو جائے گی. وعدے کے مطابق ہم سب نے اپنا ہنر دکھا دیا، اب آپ اپنا ہنر دکھا دیجیے. تو بادشاہ مسکرا کر اشارہ کیا داڑھی سے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا. واقعہ تو ختم ہو گیا. بس اس واقعے کو لکھ کر علماء نے لکھا ہے، بلکہ ان خود چوروں نے اقرار کیا کہ بادشاہ ہمارے پاس کیسے کیسے بہترین ہنر ہیں، لیکن یہ سارے ہنر ہمیں سولی کے پھندے سے نہیں بچا سکے. بس اس ایک آدمی کا ہنر بچا گیا جو رات کے وقت میں بھی دن والے کو پہچانتا تھا. اس کے ہنر نے ہم سب کو بچا لیا. اگر یہ آپ کو نہیں پہچانتا تو ہم سب مر جاتے، ہمارے سب ہنر بیکار ہو گئے، بس اس کا ہنر کامیاب ہوا. تو علماء نے لکھا ہے ایسے ہی دنیا کے اندر جتنے بھی ہنر ہیں یہ سب کے سب ہنر ہیں، یہ سب ضروریات ہیں. اصل جو چیز ہے دنیا میں رہ کر آخرت کو پہچان لے، دنیا میں رہ کر قبر کو پہچان لے، دنیا میں رہ کر حشر کو پہچان لے، دنیا میں رہ کر اصل مقصد زندگی کو پہچان لے. جو یہ پہچان لیا
یہی آدمی سب مصیبتوں سے نجات پانے والا ہے۔ ورنہ میرے دوستو یہ دنیا کی مصیبتیں چھوٹی مصیبتیں ہیں۔ شادی کے لائق بچہ ہو گیا، رشتہ نہیں مل رہا، چھوٹی مصیبت ہے۔ شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے ہیں، چھوٹی مصیبت ہے۔ کمانے کے لائق بچہ ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی ہے، چھوٹی مصیبت ہے۔ سب سے بڑی مصیبتیں تو ہماری موت کے وقت سے شروع ہوں گے۔ وہ جو آدمی نہیں پہچانتا دنیا کا سارا ہنر ہے، چاند پر جانے کا ہنر معلوم، سورج پر جانے کا ہنر معلوم، ہزاروں کو لاکھوں میں بدلنے کا ہنر معلوم، جھونپڑیوں کو بڑی بڑی بلڈنگوں میں تبدیل کرنے کا ہنر معلوم، لیکن مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوالوں کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، پل صراط کے راستے پر بجلی کی طرح کیسے پار کیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا فن کیا ہے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ہنر کیا ہے، کن اعمال کے بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا، یہ ہنر جو نہیں سیکھا دونوں جہاں میں وہ پچھتائے گا۔ جیسے وہ چور سولی کے پھندے پر کھڑے ہو کر اپنے ہنر پر پچھتا رہے تھے، کتے کی بولی پہچان کر بھی میرا ہنر بیکار ہو گیا، بڑی بڑی دیواروں کو سوراخ کرنے کا ہنر رہ کر بھی میرا بیکار ہو گیا، بالکل ایسے ہی آخرت کے منازل کو جو نہیں پہچانا موت کے وقت میں پچھتائے گا، روئے گا، چلائے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ جب بے عمل آدمی کی موت آ جائے گی اللہ سے کہے گا، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑی دیر کا موقع تو نے مجھے کیوں نہیں دیا، دیتا تو میں کچھ صدقہ کر لیتا، کچھ اعمال کر لیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ کہتا ہے ہرگز، لن کے معنی آتے ہیں عربی میں ہرگز، ہرگز اللہ کسی کو موت کا وقت آ گئے ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دے سکتے، اس سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو ہم لوگوں کو اصل مقصد کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے، لیکن ہم لوگ مقصدوں کو چھوڑ کر آج ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کیا ہو رہی ہے، دیکھا دیکھی دنیا والے جیسے کام کر رہے ہیں ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے، ہم بھی مسلمان بھی ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، وہ کیک بانٹ رہے ہیں ہم بھی کیک کاٹ رہے ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہو گیا۔ ایک بھدی مثال ہے، ایک آدمی ایک عورت سے شادی کیا، نکاح کیا، حلال طریقے پر بیوی کو اپنے گھر میں لایا، بیوی سے کہنے لگا تم میری بیوی ہو، تم میری محبوبہ ہو، تمہارے اشارے پر میں مٹوں گا، یہ ساری دولت آپ کی، یہ میں آج سے آپ کا سب خیال کروں گا۔ لیکن بول کر جب باہر نکلا رات آئی تو کسی بازاری عورت کے پاس رات گزار رہا ہے، دوسری رات آئی کسی بازاری عورت پر پیسے لٹا رہا ہے، بازار میں عیاشی کر رہا ہے، اب بیوی کے نہ تو کھانے کی فکر، نہ تو سونے کی فکر، نہ تو اس کے حقوق کی فکر۔ اب خود اندازہ لگاؤ کیا وہ صحیح معنی میں شوہر ہے، کیا اسے وفادار شوہر کہیں گے، بلکہ غدار، نمک حرام سمجھیں گے۔ ایسے ہی ہم لوگ کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی کے طریقوں پر میں زندگی گزاروں گا، اسی میں میری نجات ہے، زبان سے تو بول دیا لیکن صبح سے شام تک کی زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر، صبح سے شام تک کی زندگی غیروں کے طریقے پر، ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں، ان کی عیدیں ہماری عیدیں، بالکل ہمارے طریقے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا جیسا وقت آ رہا ہے سدھرنے کے بجائے ہم لوگ اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں، ہر لائن سے، اعمال کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی، لباس کے اعتبار سے بھی، اور شادی بیاہ موت مٹھی ہر طریقے میں غیروں کا طریقہ ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیں غیروں کے طریقے میں ہرگز ہماری کامیابی نہیں ہے،
ہماری سکون نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اب یہ ایک سال بدل رہا ہے، ایک نیا سال آ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر کوئی تعلیمات نہیں ہے، لیکن اگر غور کرے تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے ایک سال جب ختم ہوتا ہے تو وہ وقت حساب لینے کا وقت ہے، محاسبہ کرنے کا وقت ہے، جائزہ لینے کا وقت ہے۔ ایک سال اللہ نے مجھے زندگی میں دیا تھا، یہ سال اب گزر جائے گا 4 دن کے بعد، تو اس سال کے اندر میں نے کیا کیا؟ اس سال کے اندر میں نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا؟ اس سال کے اندر میں گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کی؟ اللہ نہ کرے یہ سال ختم ہونے سے پہلے اسرائیل مجھ سے ملاقات کے لیے آ جائیں تو میں نے کیا تیاری کی؟ یہ حساب لینے کا وقت ہے۔ اب حساب لینے کے بجائے ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دکانوں کو لے جا کر نئے کپڑے دلا رہے ہیں، لو بیٹے یہ گفٹ ہے، نیو ایئر کا گفٹ ہے، نئے کپڑے پہنو، جا کر خوشی کے ساتھ اسکول کے اندر ڈانس کرو، ناچو، کیک کاٹو، چاکلیٹ بانٹو، گریٹنگ بانٹو، ایک دوسرے کو مبارکبادی دو۔ کون بگاڑ رہے ہیں؟ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، جا کر غیروں کی خوشیوں میں خوشی مناؤ۔ اب بتاؤ کیا ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہم لوگوں کو نہیں بدلنا چاہیے؟ تو یہ سال کا پیغام کیا دیتا ہے؟ ہر آنے والا دن، ہر ڈوبنے والا سورج، ہر دن نکلنے والا سورج ہم لوگوں کو بار بار اطلاع دیتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس گھڑی کے اندر غور کر کے دیکھو، سیکنڈ کا کانٹا ہے، ایک ایک سیکنڈ جب ہٹتا ہے وہ سیکنڈ کا کانٹا ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اے انسان یہ سیکنڈ دوبارہ تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، 1 منٹ ہو گیا وہ منٹ دوبارہ کبھی زندگی میں مجھے نہیں ملے گا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جیسے برف کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ایک ایک خطرہ کرتے کرتے ٹپکتے وہ برف کا ٹکڑا چھوٹا ہو رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ سیکنڈ کا کانٹا گھومتے ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا سال مجھے موت سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا منٹ مجھے خبر سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا گھنٹہ مجھے آخرت سے نزدیک کر رہا ہے، لیکن ہماری غفلت بھول کر بھی کبھی موت یاد نہیں آتی۔ جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے بھی کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا ایک دن مجھے بھی اسی طرح لوگ جنازے میں لے کر جائیں گے۔ کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے کبھی ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ ایک نہ ایک دن میری قبر پر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ جان جانی ہے، جانے والی ہے، نکالی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ سال بدلتا ہے تو فکر کا سال ہونا چاہیے، غم کا سال ہونا چاہیے، سال بھر کا محاسبہ لینا چاہیے اور لے کر اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے نئے خیالات کرنا چاہیے۔ جیسے نئے سال کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سال گزر گیا لیکن آئندہ سال سے ہم اچھا کریں گے، کچھ پلان بنانا چاہیے، پلان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھر بنانے کے لیے کتنے انجینئروں کے پاس جاتے ہیں، پلان بناؤ، باتھ روم کہاں رکھنا ہے، ڈائننگ روم کہاں رکھنا ہے، ہال کہاں بنانا ہے، باقاعدہ نقشہ بنا کر گھر بناتے ہیں۔ کسی بیوقوف کو دیکھا ہے جو دل میں آیا اس طرح گھر بنا دے۔ معمولی غریب ان پڑھ آدمی بھی بغیر کسی پلان کے ایک معمولی گھر تعمیر نہیں کرتا، تو ہم لوگوں کو تو بہت بڑی ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھنا ہے اور اس کی پوری تیاری کا موقع یہی دنیا ہے۔ خبر کے سوالوں کی تیاری کہاں کرنا ہے؟ یہی دنیا۔ جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی جگہ یہی دنیا۔ پل صراط پر گزرنا ہے، اس کی تیاری کی جگہ یہی دنیا، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے، دنیا کے سب کاموں میں ہم لوگ پلان کرتے ہیں،
شادی بچے کی ہونا ہے 2-3 مہینے پہلے پلان بناتے ہیں، کون سا شادی محل لینا ہے، کس جگہ پر شادی کرنا ہے، کن کن کو شادی میں دعوت دینا ہے، سب پلان بناتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں صرف دعا۔ بڑی بلڈنگ پر چڑھ کر ایک آدمی کود رہا ہے اور دعا کی درخواست کر رہا ہے، مولانا دعا کرو، میں کود رہا ہوں اوپر سے، میری جسم کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے۔ بتاؤ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ عقل مند کہیں گے؟ آگ کا بڑا انگارہ ہے، اس میں کودنے سے پہلے دنیا کے بزرگوں کو خط لکھا، دعا کرو میں آگ میں کود رہا ہوں کہ آگ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہو سکتا ہے آگ میں ہاتھ رکھے گا تو جلے گا، اوپر سے کودے گا تو ٹوٹے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرنا پڑے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جیسا سبب اختیار کرے گا ویسا اثر پڑے گا۔ تو ہم خود سوچ کر دیکھو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رہے ہیں، کتنے نمازوں کی پابندی ہے، کتنی شریعت پر ہمارا عمل ہے، کتنا خوف ہے ہمیں خبر کا، کتنا خوف ہے ہمارے اندر جہنم سے بچنے کا۔ کوئی پلان نہیں، صرف دعا، اللہ مجھے جنت دے دے، جیسا کہ ہمارے باپ کی ٹھیکیدار کی جگہ ہے، جیسے ہی میں مروں حوریں میرے استقبال کے لیے آ جائیں گے۔ ہاں بھائی تم نے بہت اچھے انسان ہو، تمہارے لیے تو جنت میں محل بنائے رکھے، آ جاؤ۔ نہ نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ اسلامی احکامات کی فکر، نہ رسول اللہ کے درد غم سنتیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دعا کیا، یا اللہ جنت الفردوس عطا کر دے۔ ہو سکتا ہے جیسے اونچائی سے گرنے والا دعا کرے کہ میرے حج نہ ٹوٹے تو اس کی دعا بیکار ہے، ایسے ہی غفلت میں زندگی گزارنے والا دعا کرے کہ مجھے جنت مل جائے، ناممکن ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جنت کے اعمال کرنا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا ضروری ہے۔ کتنی نمازیں ہمارے سے ضائع ہو رہی ہیں، کتنے غلط کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنی اللہ کو نافرمانی ہمارے سے ہو رہی ہے، اور بھول کر بھی ہمیں آخرت کبھی یاد نہیں آتی۔ تو یہ سال، گزرنے والے سال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گیا، 1 سال اور تو موت کے قریب ہو گیا، اب تو سدھر جا، اب تو سدھر جا، اب تو ایک نیا سال آ رہا ہے۔ ہم سب یہی ارادہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جو گزر گیا اس پر تو اللہ سے معافی مانگ کر کم از کم آنے والے دنوں کے لیے تو اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ یہ بس سوچو کہ جب سیٹنگ ہو جائے گی تو کریں گے، ذرا پریشانی ہے، ٹینشن ہے نوکری کی، جب نوکری مل جائے گی تو اس کے بعد میں نیک اعمال کروں گا، ذرا شادی ہو جائے گی پھر نیک اعمال کروں گا، جب خاص گھر بن جائے گا نیک اعمال کروں گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں کبھی کسی انسان کی سیٹنگ نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ہماری سیٹنگ تو اللہ نے جنت میں رکھی ہے، وہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں مصیبتیں ہیں، کبھی خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ مقصد ہمارا آخرت کی تیاری، مقصد ہمارا قبر حشر کی تیاری، مقصد ہمارا جہنم سے بچنے کی تیاری، اسی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ بڑی زندگی ہماری گزر گئی، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، بھائی کسی کے 60 سال۔ اب تو ہم لوگوں کو سدھرنا چاہیے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے میں ایک سفید بال آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ اور ایک پیغمبر کے چہرے پر بال آئے، گھٹنے میں درد آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اچانک آ گئے، اچانک ایسے لوگوں کی روح نکال لے، تو بھئی آنے سے پہلے ذرا انفارمیشن دو۔ وہ کہنے لگے حضرت جبرائیل، حضرت تمہارے چہرے پر جو سفید بال آتا ہے وہ میری طرف سے انفارمیشن ہوتا ہے، میری طرف سے ایک میسیج ہوتا ہے کہ دیکھ تیاری کر لے، اب تیرے قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ گھٹنوں میں درد آیا، مطلب یہ ہے حضرت اسرائیل کا ایک پیغام ہے، تیاری کر لے، اب تیرے قبر میں جانے کا وقت ہے۔ داڑھ میں درد آنا، سر کے بالوں کا سفید ہونا، یہ سب کے سب علامتیں ہیں خبر میں جانے کے۔ یہ سب آنے کے باوجود بھی
हम लोगों को कभी भूल कर अपनी मौत याद नहीं आती। देखेंगे, बाद में देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या खबर में जाने के बाद देखेंगे? क्या जहन्नम में जाने के बाद देखेंगे? क्या वापस आ सकते हैं जहन्नम में जाने के बाद? क्या वहां पुलसिरात पर जाकर देखेंगे? देखने का जमाना तो अब है। अब देखें, अब रो ले, अब अल्लाह को राजी कर ले, अब फायदा हो जाएगा। अब एक आंसू, एक मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ से निकला हुआ आंसू जहन्नम को बुझाने की ताकत रखता है। लेकिन मरने के बाद खून के आंसू रोले, कोई आकर रहम से पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। अब मौका है, कब आखिरी वक्त आएगा पता नहीं। इसलिए ये साल गुजर रहा है तो हम लोगों को इबरत लेने का वक्त है, बहुत सोचने का वक्त है। तो इस वक्त में हम लोग क्या करें? साल भर का मुहासाबा करें। क्या हुआ? मेरी जिंदगी अब इतनी हो गई, 2025 आया तो एक साल और बढ़ जाएगा, तो इतनी जिंदगी में मैं क्या किया है? जो गलतियां हो गई हैं अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह मैंने गलत किया, माफ फरमा, आइंदा से नहीं करूँगा, आइंदा से अच्छे अज़ायम करके जाएं। और ऐसे मौके पर हरगिज जो है कोई ग्रीटिंग ना बने। ऐसे मौके पर कोई अपने फ़ोन के अंदर हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज फॉरवर्ड ना करे। अगर कोई भेजा है उसे ना जवाब दे, ना उसकी तरफ तवज्जो करे, और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों की निगरानी करे। हम स्कूलों में देखते हैं कि ऐसे मौके पर बाकायदा नाच गाने होते हैं। गुज़िश्ता जब साल आया था 2024, मैंने बाकायदा यही बयान किया था, जो बातें अब किया हो गुज़िश्ता साल भी किया था। उससे पहले 2023 आया, उस वक्त भी यही बातें मैं बताया, अब भी यही बताया। अल्लाह ने जिंदगी रखी है, आइंदा साल भी यही बताऊंगा। लेकिन बताने के बाद कारगुजारी क्या? वही मुसलमान बाप, मुसलमान माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर बेहतरीन ड्रेस के लिए दुकानों में घूम रही है, अच्छे कपड़े नए सिलाकर नाच गाने के लिए स्कूल के प्रोग्राम को भेज रही है। आपका बच्चा, आपकी बच्ची नाच रही है, सबके सामने बाप फख्र कर रहा है कि मेरी बेटी डांस प्रोग्राम में हिस्सा ली है। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। कितना डूब मरने की बात है कि उसकी बेटी रंडी बनकर नाच रही है और ये फख्र कर रहा है। और तबाह करने वाला कौन? खुद बाप। पैसे देने वाला कौन? बाप। प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाला कौन? बाप। नए कपड़े दिलाने वाला कौन? बाप। सब आप अपने बच्चों को बिगाड़ कर, जब वो बच्चे नाफरमान बन जाएंगे तो फिर उसके बाद तावीज़ लेने के लिए जाओगे उलमा के पास। तावीज़ दे दो, वजीफा दे दो, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरी बच्ची बिगड़ गई है। अब बिगड़ने के बाद क्या सुधरेंगे बच्चे? बिगाड़ा तो तुमने। तुम्हारे अंदर होश होना चाहिए था, कैसे स्कूलों का इंतखाब करना चाहिए था, कैसे प्रोग्राम में भेजना है नहीं भेजना है, ये होश तो माँ बाप को होना चाहिए। अब बिगड़ने के बाद क्या बन सकता है? इसलिए मेरे दोस्तों, सब अपने बारे में भी फिक्र करें, हम अपनी औलाद के बारे में भी फिक्र करें। ऐसे प्रोग्रामों में भेजने से बचाएं। ईसाई कर रहे हैं, करने दो, उनकी जन्नत यही है, उनको जो करना मजा करने दो। कोई उनकी ईद है इसलिए वो कपड़े सिलाते हैं, गणेशा की ईद है वो गणेश को बिठाते हैं, दिवाली की ईद है वो उनकी ईद मनाते हैं, सिखों की ईद होती है वो उनकी ईद मनाते हैं। कभी देखा किसी ईसाई को, चलो भाई आज ईद उल फितर है, मैं भी मुसलमानों की तरह पानी नहाकर पहली सफ में नमाज पढ़ूंगा? सुना कभी आपने? कोई सियासतदान आया होगा वोट के लिए, वरना आमतौर पर कोई गैर आदमी हमारे ईदों में नहीं आता। लेकिन हम मुसलमानों को क्या हो गया? सबकी ईदें हम लोग मनाते हैं, पटाखे भी फोड़ेंगे, दिवाली भी मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर भी करेंगे, सब गैरों के तरीके भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह जन्नत दे दे। बस मैं तो नबी का बहुत बड़ा आशिक हूँ। जैसे वो शौहर जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी गैर औरतों पर रंडीबाजी कर रहा था, बिल्कुल हमारी हालत वही है। नाम से तो अल्लाह के रसूल के इश्क का दावा, लेकिन अल्लाह के नबी का कोई तरीका हमें पसंद नहीं, अल्लाह के नबी की कोई सुन्नत हमें पसंद नहीं। कैसे आशिक हैं हम लोग, कैसे मुसलमान हैं? क्या ऐसे मुसलमानों को जन्नत मिलेगी? क्या ऐसे मुसलमान कामयाबी हासिल करेंगे? अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए, गुजरी हुई गफलत को माफ़ फरमाए, सही ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।